یاد آتی ہے ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک علاقے میں جا رہا تھا، نماز عصر کا وقت ہوا تو ایک مسجد میں نماز کے لیے رک گیا۔ وضو خانے میں کافی بھیڑ تھی۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد کے بیسمنٹ میں بھی وضو کی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں۔ میں اس طرف گیا تو مسجد کا مدرسہ تھا جہاں بچوں کی رہائش تھی، ان کا سامان پڑا ہوا تھا اور انہی کے لیے وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ نماز میں چونکہ ابھی کافی وقت تھا لہٰذا میں نے وضو کیا اور ان چھوٹے چھوٹے فرشتہ نما صاف ستھرے مدرسے کے بچوں کے قریب بیٹھ کر ان کی معصومانہ گشت سے مستفیض ہونے لگا۔ میرے بالکل سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے صندوق پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پرانا صندوق پر ایک جملہ دیکھ کر نہ جانے کیوں میں چونک گیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہوا، اس صندوق کے پاس گیا، اس لکھائی پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری یہ حرکت بے ساختہ تھی اور میرے گرد پتہ نہیں کیوں دکھ، درد اور کرب کا ایک حالہ سا بن گیا۔ میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس کا مالک بچہ کون ہے۔ پتہ چلا وہ اوپر مسجد میں نماز کے لیے گیا ہے۔ باقی بچے بھی جا رہے تھے، میں بھی انہی کے ساتھ اوپر آ گیا۔ میں بظاہر نماز میں کھڑا تھا مگر نماز کے دوران بھی صندوق پر لکھا ہوا جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میرے حواس پر چھایا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں دوبارہ نیچے آ گیا اور اس بچے سے ملا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی، اس کو صندوق کے پاس لے گیا۔ یہ ایک 8 سال کا خوبصورت بچہ تھا جس کا نام عبدالشکور تھا۔ میں نے اس ننھے فرشتے سے حال احوال پوچھا اور اس جملے کے معنی پوچھنے لگ گیا۔ وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگ گیا۔ میں اصرار کرنے لگا کہ آپ نے اس جملے کو کہاں سے لیا اور اس جملے کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ مسکرایا اور یوں مسکرایا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آنسوؤں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں سے نمودار ہوئی اور گالوں سے ہوتی ہوئی مسجد کے صفوں میں جذب ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، ایک بچے کو پانی لانے کا کہا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بتایا کہ میں 3 سال کا تھا، میرے والد محترم ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ والدہ محترمہ اور بہن گھر میں ہے۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں حافظ بنوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار امی سے کیا تھا۔ وہ فوت ہوئے تو امی نے ان کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چھوٹا سا کنبہ ہے، امی اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، اب مجھے یہاں داخل کر گئی۔ میں 1 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ مہینے بعد وہ آتی ہیں، مجھے 2-3 دن کے لیے گھر لے جاتی ہیں۔ اس دوران ابو کی قبر پہ بھی جاتے ہیں اور بتا کر آتے ہیں کہ ان کی خواہش پر میں حافظ بن رہا ہوں۔ میں گھر امی جی اور بہن کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں تو امی کہتی ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اور ایک دن ایک پینٹر انکل مسجد کا کام کرنے آئے تو میں نے ان سے اپنے صندوق پر یہی جملہ لکھوا لیا۔ رات کبھی کبھی مجھے دیر تک نیند نہیں آتی، ابو یاد آتے ہیں، امی اور بہن کا کام کرنا یاد آتا ہے۔ بے چین ہوتا ہوں تو اٹھ کر اس جملے کو دہرا لیتا ہوں۔ احساس محرومی کا کوئی لمحہ آئے یا بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھوں جو باوجود خواہش کے میں حاصل نہیں کر پاتا تو میں اپنے اسی صندوق کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور پوری توجہ سے امی جی کے اس بات کو پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا میں لکھ نہیں سکتا، بس اتنا عرض ہے کہ ملک بھر میں اس طرح کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ ان پر کیا گزرتی ہے اور کن حالات میں وہ پڑھتے ہیں، ان کی حفاظت اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں، ان کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس طریقے کے بچوں سے اور ایسے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کے حالات سے بھی واقف رہا کریں اور کوشش کر کے ان کی محرومی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔